جی برہما کے بارے میں کانسیپٹ آپ کا کیا ہے جناب؟ 4 سر ہیں بھگوان صاحب کے، ہر سر پر ایک کراؤن بھی پڑا ہوا ہے. اچھا وشنو، اچھا جی یہ بھی اب آپ کا ایک خدا ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کے 4 ہاتھ ہیں. پھر انسان سے تشبیہ دے دی. یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ خدا کو انسانوں کے ساتھ انٹرمکس کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کبھی کہتے ہو خدا مکھن کھاتا ہے، کبھی کہتے ہو خدا کی ہزاروں میں بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہو کہ بھگوان کی شکل ایک بندر جیسی ہے. آر یو فولش؟ آر یو ناٹ ہیونگ سینسز؟ او بھائی خدا کو مخلوق کے ساتھ کس طرح سے تشبیہ دے سکتے ہو؟ دیٹ از اے ڈیویشن فرام اسلام، دیٹ از اے ڈیویشن فرام ہندوازم. بھائی ایک خدا ہے جس نے عالمین بنائے ہیں، جس کی عبادت کرنی ہوگی، جس کی پوجا کرنی ہوگی اور اسی سے مدد مانگنی ہوگی، اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اب آپ کہیں گے ہماری تو ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ہم دنیا پر راج کر رہے ہیں، ہماری بالی ووڈ انڈسٹری بہت تہلکہ مچا رہی ہے، ہم نیوکلیر ایسپیکٹ کے حوالے سے دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے زبردست ریلیشن شپ ہیں. سب باتیں مانتا ہوں. کیوں مانوں گا؟ یہ آپ کی مدد نہیں ہو رہی. میرا پروردگار بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے. وہ کبھی بھی، وہ جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے نا، وہ اس سے نعمتیں نہیں چھینتا. وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. میری بات یاد رکھنا، وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو ایک دفعہ ذرا صدقے دل سے انفارمیشن کلیکٹ ہی کر لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سشانت سنگھ راجپوت اور اس جیسے کئی ایسے لوگ جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، جو سوسائڈ جیسے گناہ کو کمٹ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کمٹ نہیں کریں گے اگر دین اسلام میں سورہ فاتحہ کا ہی مطالعہ کر لیتے ہیں. میں سورہ فاتحہ کی بھی 4 آیت پر پہنچا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہندو مذہب سے ریلیٹ کر رہا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے برہما سوترا یعنی ہندو مذہب کا کلمہ کیا کہتا ہے؟ ہندو مذہب کا کلمہ سنیے گا، تالیاں چاہیے مجھے اس بات پر. برہما سوترا، بھگوان ایک ہی ہے. آؤ، بھگوان ایک ہی ہے. نہیں نہیں نہیں، میرے دوست میرے بھائی ہندو کہتے ہیں برہما بھی ہے، وشنو بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے مجھے نام نہیں آتے. برہما سوترا، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ کا کلمہ برہما سوترا، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے بنا لیے؟ تو پھر کیسے پیس آف سول، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ حاصل کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے. یاد رکھنا، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں آتی، مسلمان کو کبھی مصیبت نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے نا، تو یقین کرو اسے تکلیفیں، مصیبتیں کوئی پریشان نہیں کر پاتی. وہ اپنے ٹریک پہ چلتا ہے، وہ اللہ کے اوپر بلیو رکھتا ہے، ایک خدا پر بلیو رکھتا ہے، تبھی اس کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کی روح میں، اس کے جسم میں تسکین آتی ہے، سکون آتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا، خدا کے کنسیپٹ کو نہیں سمجھ پاؤ گے نا، یقین کرو زندگی میں کیا، آپ زندگی کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے موومنٹ میں بھی اپنے آپ کو تنہا پاؤ گے. اور جب آپ اللہ رب العزت کے در پہ آ جاؤ گے، قرآن کے در پہ آ جاؤ گے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ جاؤ گے، تو یقین کرنا آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی جس کے اوپر ہمارا بلیو ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ آئی؟ 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے روز کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے صرف ہندو مذہب کے اوپر ابھی بات کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو لیکچرز میں اس بات کو بھی ثابت کریں گے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جب ہم اسلام کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسلام آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر نظر آتا ہے. دیٹس وائی آئی ایم ایمفسائزنگ، مت کرو ابھی اسلام قبول، مت پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ایک دفعہ اسلامک اسکرپٹ کو پڑھو.
نیک نیتی کے ساتھ. ہمارے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. اب متقی کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو متقی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. متقی وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو ہدایت ملے گی، اسی کو ہدایت ملے گی. سارے مسلمان ہدایت یافتہ نہیں ہیں. یس دیٹس ٹرو، آئی ایڈمٹ دیٹ، کیونکہ ان میں تقوی کی کمی ہے. اگر آپ نے قرآن سے، اسلام سے، خدا سے، اللہ رب العزت سے خوشنودی حاصل کرنی ہے نا، تو سب سے پہلے تقوی اختیار کرو. بی پائس، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، قرآن کی اسٹڈی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہم نے 4 آیات، سورہ فاتحہ کی 4 آیات کو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ، اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ سیشنز، یہ ویڈیو سیشنز آپ کی اور میری دونوں کی، پوری امت مسلمہ کی، پورے نان مسلمز کی ہدایت کا سرچشمہ بنے. اب اگر کوئی کسی قسم کی دل میں خالش ہو، کسی قسم کی دل میں بات ہو، تو یو کین کانٹیکٹ می بائی آن مائی واٹس ایپ نمبر. میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے، 0321 4 302 303 0321 4 302 303. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو سیشن میں ملیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.